اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کافر اسباب پر نگاہ رکھتا ہے اور مسلمان اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کا یقین اور عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اسباب کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو کریٹر خالق ہے، وہ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اب اگر عقل سے پوچھا جائے تو عقل یہ کہے گی کہ سامنے تو دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر یعنی دشمنوں کا لشکر ہے، لہذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو، اس چھڑی کو دریا پر نہ مار کر اس دشمن کے سر پر مارنی چاہیے، اس دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا، کیونکہ ایمان والا بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ آپ اس واقعے کو دل کے توجہ سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنی اس عصا کو انضرب بعصاک البحر، آپ اپنی عصا کو اس دریا کے اندر ماریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو دریا کے اندر مارا، دریا کے اندر اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا لشکر بالکل راستہ پار کر کے چلا گیا۔ فرعون، اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس دریا کے اندر گھوڑے دوڑانے کا حکم دے دیا، مگر اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، وہ جیسا چاہیں ویسا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، تو میرے بھائیو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ لہذا ہم اللہ ہی سے مانگیں اور ہم اسباب پر نگاہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہماری نگاہ ہو۔ اسباب کو اختیار کریں اور یقین اور عقیدہ اللہ کی ذات پر رکھیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا بلکہ اللہ ہی کرے گا، یہ اسباب کچھ نہیں کریں گے بلکہ ان کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہی کرے گا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح آپ کی دشمن کے گھر کے اندر پرورش فرمائی، وہ دشمن کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو قتل کروا چکا، لیکن یہاں عقل ماری گئی، خود اس کے محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر اللہ نے بات بھی ڈالی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو ہم آپ کی جانب لوٹا دیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اور پھر کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور پھر باقاعدہ اس کی جو تنخواہ تھی، وظیفہ تھا، وہ ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔
کس طرح ایک دشمن کے محل کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس بچوں کو آپ کی جانب لوٹا دیں گے، اللہ رب العزت نے اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب حضرت موسیٰ کو لوٹایا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، آپ پریشان ہو تب بھی، خوشحال ہو، کچھ بھی ضرورت ہو، آپ اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ ہمارے ملک کے لیے پیار و محبت کی، امن و شانتی کی، اتحاد و اتفاق کی، پیار و محبت کی آپ دعائیں مانگیں۔ ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔